صدقہ فطر کے فضائل۔ حمد باری تعالیٰ، سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، جو اطاعت گزاروں کو پورا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور رات کی تاریکیوں کو پیدا فرماتا ہے، جنہیں صبح کی روشنی ختم کر دیتی ہے۔ اس کا علم چوری چھپے کی نگاہوں اور سینوں میں پوشیدہ باتوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ انسانوں کو وہ سکھاتا ہے جو وہ نہیں جانتے۔ اس بات سے بلند تر اور پاک ہے کہ نفس کے خیالات اور غور و فکر کے اندیشے اس کا ادراک کریں۔ سب کو رزق تقسیم کرتا ہے، یہاں تک کہ بل میں چونٹی کو گھونسلے میں پرندے کے بچے کو بھی نہیں بھولتا۔ وہ اس سے بلاتر ہے کہ گردش زمانہ کی وجہ سے پیدا ہونے والے حادثات اس تک پہنچ سکیں، اور وہ اس چیز سے پاک ہے کہ انتہائی پوشیدہ اور ظاہر باتیں اس پر مخفی رہیں۔ اس کے احسانات سروں کے تاج اور سینوں کے ہار ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: وہی ہے کہ تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ سورہ یونس۔ اللہ عز و جل جنگلات میں ریت کے ذروں اور بے آب و گیاہ ویران جنگلوں میں چیونٹیوں کی تعداد جانتا ہے۔ وہ ایمان و کفر کی تقدیر کو جیسے چاہتا ہے جاری فرماتا ہے، اپنے ارادے سے غنی کو فقیر اور فقیر کو غنی کرتا ہے، اپنی مشیت سے بولنے والے کو قوت گویائی سے محروم کرتا ہے، سننے کی قوت کو زائل کرتا اور عطا کرتا ہے۔ وہ ایسا دیکھنے والا ہے کہ خشکی میں رینگنے والا چھوٹا بڑا کوئی بھی کیڑا اس سے پوشیدہ نہیں۔ وہ ایسا سننے والا ہے کہ کسی مجبور کے دل میں مانگی ہوئی دعا بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ وہ قادر مطلق ہے کہ کسی معاون و مددگار کی اسے حاجت نہیں جو اس کی مدد کرے۔ وہ جسے چاہتا ہے بندوں کی تقدیر بناتا ہے، سہولت و صحبت کے ذرائع جسے چاہتا ہے لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، اپنی سلطنت کے سمندروں میں بھی رزق پہنچاتا ہے اور اگر نہ چاہے تو نہ پہنچائے۔ اس نے حصول رزق کی طرف معتدل بیان اور صحیح وضاحت کے ساتھ ہماری رہنمائی فرمائی۔ روزوں اور صبر کے مہینے کے ساتھ ساری امتوں میں ہمیں خاص فرمایا۔ اس مہینے کی برکت سے گناہ گاروں کے گناہوں کو اس طرح دھو دیا جیسے بارش کے پانی سے کپڑے دھل جاتے ہیں۔ تمام خوبیوں کا مالک وہی ہے جس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ پورا کرنے کی توفیق اور عید الفطر کی نعمت عطا فرمائی۔ میں اس کی بے انتہا حمد کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں جس کی مدد پانے والے بے حد و بے شمار ہیں۔ میں اس پر ایسا بھروسہ کرتا ہوں جیسا غلام اپنے آقا پر کرتا ہے، اپنے اعتقاد میں مخلص شخص کی طرح گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں، جنہوں نے اپنے مقدس ہاتھ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد، صحابہ کرام، ازواج مطہرات علیہم رضوان اور ان کی اتباع کرنے والے ہر امتی پر اس وقت تک رحمت کاملہ نازل ہوتی رہے جب باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر خوب سلام ہو جو زمانے کے ختم ہونے سے ختم نہ ہو بلکہ ہر نئے زمانے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نیا سلام ہو۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں ایک سا کھانا یا ایک سا جو یا ایک سا کھجور صدقہ فطر نکالتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر بن شعیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اپنے باپ سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی شاہراہوں پر ایک اعلان کرنے والا بھیجا۔ اس نے اعلان کیا، سن لو، بے شک صدقہ فطر 2 مد گندم یا 1 سا کھانا ہر مسلمان مرد، عورت، آزاد و غلام، چھوٹے بڑے پر واجب ہے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر مرد، عورت، آزاد اور غلام پر 1 سا کھجور یا 1 سا جو صدقہ فطر واجب فرمایا۔ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کرنا۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم فرماتے کہ عید الفطر کے دن نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں، اور علماء کرام رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے دینا مستحب ہے۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فقراء کو ایسے دنوں میں سوال کرنے سے غنی کر دوں۔ عید الفطر کے مستحبات۔ عید الفطر کے دن مستحب ہے کہ بندہ غسل کرے، مسواک کرے، اچھے کپڑے پہنے اور صدقہ فطر ادا کرے، اور پھر کچھ کھا کر پیدل عیدگاہ کا رخ کرے، سوار ہو کر نہ جائے، البتہ کوئی عذر ہو تو سوار ہو کر جا سکتا ہے، اور عیدگاہ کی طرف ایک راستے سے جائے اور دوسرے سے واپس آئے، کیونکہ اللہ عز و جل ملائکہ کو بھیجتا ہے، وہ راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے پاس سے گزرنے والے ہر شخص کا نام لکھتے ہیں، اس لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا مستحب ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عید کے دن ایک راستے سے جاتے اور دوسرے سے واپس آتے تھے۔ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن جب تک کچھ کھا نہ لیتے عیدگاہ کی طرف نہ نکلتے، اور عید الاضحیٰ کے دن جب تک نماز نہ پڑھ لیتے کچھ نہ کھاتے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے چند کھجوریں تناول فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے عیدین میں کنواریاں، بالغات، پردے والیاں اور حیض والیاں نماز عید کے لیے نکلتی تھیں، اور حیض والیاں عیدگاہ سے الگ ہوتی اور مسلمانوں کی دعا میں حاضر ہوتی۔ ان میں سے کسی ایک نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو تو؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی بہن اپنی چادر اس کو ادھار دے دے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ اگر اللہ عز و جل کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے زمانے کی عورتوں کی نئی نئی باتیں ملاحظہ فرماتے تو ان کو مسجد میں جانے سے منع فرما دیتے، جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کیا گیا تھا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں آج کے دور میں عیدین میں عورتوں کے نکلنے کو ناپسند جانتا ہوں۔ اگر کوئی عورت نماز عید کے لیے نکلنے پر بضد ہو تو اس کا شوہر اسے پھٹے پرانے کپڑوں میں نکلنے کی اجازت دے اور وہ زینت بھی نہ کرے۔ اگر وہ اس طرح نکلنے سے انکار کرے تو شوہر اسے نکلنے سے منع کر دے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فراخت
نشان ہے۔ جس نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں شب بیداری کی تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے۔ سب سے زیادہ عظمت والی راتیں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی راتیں ہیں۔ رحمت والی 4 راتیں حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ 4 راتوں میں اللہ عز و جل اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ مرجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ عید کو عید کہنے کی وجہ۔ عید کو اس لیے عید کہتے ہیں کیونکہ اس میں خوشی اور سرور لوٹ آتے ہیں۔ بعد کے نزدیک اسے عید کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ شرف و عزت والا دن ہے، لہٰذا ایک عقل مند انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی تعظیم کرتے ہوئے قبلہ رو ہو کر کثرت سے اس کا ذکر کرے۔ عید میں روز محشر کی یاد ہے۔ عید کا دن یوم قیامت کے مشابہ ہے، جس دن گرجدار کڑک اور سور پھونکنے کی آواز سنائی دے گی اور طبلوں کا بجنا گرجدار کڑک کی یاد دلاتا ہے اور بگل کا بجنا سور پھونکنے کی یاد دلاتا ہے۔ عیدگاہ میں لوگوں کا اجتماع، میدان محشر میں لوگوں کے اجتماع کی یاد ہے کہ وہ مختلف رنگ و نسل کے ہوں گے اور ان کے احوال بھی مختلف ہوں گے، کچھ کے لباس سفید اور کچھ کے سیاہ، کچھ پیدل اور کچھ سوار، کچھ خوش اور کچھ غمگین، کچھ جنت کی نعمتوں کی طرف اور کچھ جہنم کے عذاب کی طرف پلٹیں گے۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ لوگوں کو اپنی قبروں سے 3 حصوں میں اٹھایا جائے گا، 1/3 سواریوں پر اور 1/3 پیدل ہوں گے اور 1/3 چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے۔ جس طرح لوگ عیدگاہ میں امام کا انتظار کرتے ہیں، اسی طرح بروز قیامت محشر کے کھلے میدان میں ٹھہر کر اس جزا و سزا کا انتظار ہوگا جس کا اللہ عز و جل نے وعدہ فرما رکھا ہے۔ اور خطبہ میں اشارہ ہے کہ جب امام خطبہ دیتا ہے تو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، اسی طرح اللہ عز و جل لوگوں سے حساب کتاب لے گا اور سزا سنائے گا جبکہ ہم خاموش ہوں گے۔ اور عیدگاہ میں لوگوں کے مختلف درجے قیامت میں لوگوں کے مختلف درجوں کے مشابہ ہیں، کچھ سائے میں بیٹھے ہیں اور کچھ دھوپ میں۔ اسی طرح بروز قیامت کچھ پسینے میں شرابور ہوں گے اور کچھ عرش کے سائے میں مزے لوٹ رہے ہوں گے۔ اسی طرح لوگوں کا عیدگاہ سے لوٹنا بھی قیامت کی یاد دلاتا ہے کہ بعد کی عبادت قبول ہو جاتی ہے جبکہ بعد کی مردود۔ حضرت سیدنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عید کے دن نکلے تو اپنے سر پر مٹی اور راکھ ڈالنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی گئی، آج تو خوشی اور زینت کا دن ہے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا، یہ اس شخص کے لیے سرور و زینت کا دن ہے جس کے روزے مقبول ہو گئے۔ آنکھوں کا قفل مدینہ۔ حضرت سیدنا حسان بن ابی سنان رحمۃ اللہ تعالی علیہ عید کے دن گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس آئے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ کہنے لگی، آج آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنی حسین عورتوں کو دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، میں یہاں سے جانے کے بعد واپس آنے تک اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر ہی دیکھتا رہا۔ سلف صالحین نظر کے فتنے سے بچنے کے لیے اور برے خاتمے کے خوف سے اپنی نگاہیں بہت زیادہ جھکا کر رکھتے۔ بعد علماء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نظر کے فتنوں سے بچو کیونکہ یہ دیکھی جانے والی صورت کو دل میں نقش کر دیتی ہے، اور بے شک دنیا کے عیوب ظاہر ہیں، کتنے ہی آزمائش کے دروازے کھول دیے گئے اور آنکھ کے دھوکے جیسا کوئی دھوکہ نہیں۔
حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر کی حفاظت کے لیے اپنی آنکھوں کو بہت زیادہ جھکائے رکھتے، یہاں تک کہ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نابینا گمان کرتے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر 20 سال تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانا رہا۔ جب بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھٹکھٹاتے تو لونڈی باہر نکل کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں دیکھتی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نظر کو جھکائے ہوئے ہوتے، تو وہ اپنے آقا سے کہتی، آپ کا نابینا دوست آیا ہے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لونڈی کی اس بات سے مسکرا دیا کرتے، اور جب حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تو فرماتے، ترجمہ: اے محبوب، خوشی سنا دو ان تواضع والوں کو۔ سورہ الحج۔ اللہ عز و جل کی قسم، اگر حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو دیکھتے تو آپ سے خوش ہوتے اور آپ کو بہت پسند فرماتے۔ بعد صالحین رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں، اے لوگوں، کشتی غرق ہو رہی ہے، پھر بھی ہم سو رہے ہیں، نہ جانے ہمارے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے گا، جبکہ ہمارے اعمال کبھی اور باتیں بری ہیں، ہم سخت وبال اور عذاب میں گھرے ہوئے ہیں اور ہر وقت حرام کو دیکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں کہ نظر کی سزا کے بارے میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس سے خون ٹپک رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، تجھے کیا ہوا؟ اس نے عرض کی، میرے قریب سے ایک عورت گزری، میں نے اس کی طرف دیکھا، میری نظر مسلسل اس کا پیچھا کر رہی تھی کہ میں ایک دیوار سے ٹکرا گیا، اور میرے ساتھ وہ ہوا جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو دنیا میں ہی اسے سزا دے دیتا ہے۔ ماہ رمضان کے آغاز میں بہت سے لوگوں نے نماز تراویح پڑھنی شروع کر دی اور طلب ثواب کے لیے مسجد میں چراغاہ جلائے، وسیع و عریض مقامات کو عبادت سے بھر دیا اور اپنی نیکیوں کے ذریعے ہر برائی کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن اس مقدس مہینے کے اختتام پر جب برائی کا حملہ کرنے والے نے ان پر حملہ کیا تو وہ مغلوب ہو گئے، شکار کرنے والے نے ان کو باندھ دیا تو وہ قیدی ہو گیا، ہلاکت نے اپنے سمندر میں ان کو غوطہ زن کیا تو وہ ڈوب گئے، جب وہ انتقال کر گیا تو انہیں مال نے کچھ نفع دیا اور نا امیدوں نے اللہ عز و جل کی قسم وہ رفتہ رفتہ ہم سے کوچ کر گئے، ان کی دنیا میں بنائی ہوئی سب عمارتیں ٹوٹ گئیں، ان پر موت کی چکی گھومی اور ان کے چہروں کو مٹی تلے دبا کر ختم کر دیا گیا، اور آفات نے بغیر کسی بدلے کے ان کا سب کچھ لے لیا، اور ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن گئی، موت نے ان کی امیدوں کو خاک میں ملا دیا۔ اللہ عز و جل کی قسم، ان کے روزوں اور صدقہ و خیرات کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور آندھیوں نے ان کی قبروں کو مسمار کر کے برابر کر دیا، اور قبروں میں ان کے جسم بکھر گئے۔ ان قریب تیرا اور تیرے اہل و عیال کا بھی یہی حال ہوگا، بس اے عبرت نہ پکڑنے والے، جاگ جا اور اپنی حفاظت کی کوشش کر۔ کتنی بار موت کی ہولناکی کو تو سن اور دیکھ چکا ہے۔ اے لمبی امید والے، اے نرمی سے محروم اور فضول کاموں میں مشغول شخص، اے موت کے سبب فنا ہونے والے اور اے عاقبت کو برباد کر دینے والے کاموں میں مشغول شخص، اب بھی توبہ کی تیاری نہ کرے گا تو پھر کب کرے گا؟ بے شک موت کا قاصد بڑھاپا آ چکا ہے۔ کیا تو نے اکثر عمر ٹال مٹول میں نہیں گزاری؟ اے کثرت سے گناہوں میں مستغرق
رہنے والے کیا تو تقدیر کے حملوں کا شکار نہیں ہوگا؟ کل بروز قیامت سب کا معاملہ اکٹھا ہو جائے گا اور عن قریب فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اے کم زادے راہ والے، موت کا خودی خواہ اعلان کر چکا ہے، بس تو ضائع اور بیکار ہونے کے لیے تیار ہو جا۔ حضرت سیدنا ابو یعقوب نہر جوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوران طواف ایک شخص کو دیکھا، وہ یہی دعا کیے جا رہا تھا، میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا یہ کون سی دعا ہے؟ وہ بولا میں 50 سال سے مکہ شریف میں رہ رہا ہوں۔ ایک دن میں نے ایک خوبصورت شخص کو دیکھا تو وہ مجھے پسند آ گیا۔ اچانک مجھے ایک تھپڑ پڑا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے آہ بھری تو ایک دوسرا تھپڑ آ لگا۔ پھر کسی نے کہا اگر تو زیادہ کرتا تو ہم بھی زیادہ کرتے۔ حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد حضرت سیدنا ابو بکر دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں تھا کہ ایک مرد گزرا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو میرے استاذہ محترم نے مجھے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو انہوں نے فرمایا اے میرے بیٹے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی، اگرچہ کچھ عرصے بعد ہی ہو۔ چنانچہ میں 20 سال تک اس سزا کا انتظار کرتا رہا۔ ایک رات اسی پریشانی میں سویا، جب صبح ہوئی تو مجھے سارا قرآن بھلا دیا گیا تھا اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا یہ اس ایک نظر کی سزا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دوست کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے جواب دیا میرے گناہ میرے سامنے لا کر پوچھا گیا، تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ پھر پوچھا گیا کیا تو نے فلاں فلاں گناہ بھی کیا تھا؟ میں نے پھر اقرار کر لیا۔ لیکن جب تیسری بار پوچھا گیا کیا تو نے فلاں گناہ بھی کیا تھا تو مجھے اس کا اقرار کرنے سے بہت شرمسار ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے دوست سے پوچھا وہ گناہ کیا تھا؟ بولا میرے قریب سے ایک خوبصورت لڑکا گزرا تو میں نے اس کی طرف دیکھ لیا، جس کی سبب مجھے اللہ عز و جل کے سامنے 70 سال کھڑا رکھا گیا اور اس گناہ سے شرمندگی کی وجہ سے پسینہ بہتا رہا۔ پھر اس نے اپنے فضل سے مجھے معاف فرما دیا۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ زراد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے تمام گناہوں کا اقرار کیا اور اللہ عز و جل نے انہیں بخش دیا سوائے ایک گناہ کے کہ مجھے اس کا اقرار کرنے سے حیا آئی اور مجھے پسینے میں کھڑا کر دیا گیا یہاں تک کہ میرے چہرے کا گوشت جھڑ گیا۔ ان سے عرض کی گئی وہ گناہ کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے ایک خوبصورت شخص کو دیکھا تھا۔ اے ابن آدم، تیری آنکھیں حرام میں آزاد ہیں اور تیری زبان گناہوں میں طویل ہو رہی ہے، تیرا جسم دنیا کی دولت کمانے میں تھکاوٹ قبول کر رہا ہے، بہت سی بدنگاہیاں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے قدم پھسل جاتے ہیں۔ اے اللہ عز و جل کے بندوں، جان لو عید کا دن سعادت کا دن ہے، اس میں کچھ لوگ نیک بخت ہوتے ہیں اور کچھ بدبخت۔ اس بندے کو مبارکباد ہو جس کے اعمال اس دن قبول کر لیے گئے، اس کے لیے ہلاکت ہے جس کے اعمال رد کر دیے گئے۔ یہ تو ایسا دن ہے جس میں مقبول کو مبارکباد دی جاتی ہے اور مردود کو تسلی۔ اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے، برے اعمال سے اجتناب کرو اور رضائے الہی عز و جل والے کاموں کی کوشش کرو، ان قریب وہ تمہیں برے اعمال سے نجات عطا فرما دے گا۔ انعام و اکرام کی رات۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ عید الفطر کی رات کا نام لیلۃ الجائزہ یعنی انعام و بخشش کی رات رکھا گیا ہے۔
جب صبح ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ملائکہ کو ہر شہر میں بھیجتا ہے۔ وہ زمین پر اترتے ہیں اور گلی کوچوں پر کھڑے ہو کر ایسی آواز سے اعلان کرتے ہیں جو جن و انس کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، اے امت محمدیہ، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جو کبیرہ گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، مزدور جب اپنا کام پورا کر لے تو اس کی جزا کیا ہے؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں، اے میرے محمود اور اے ہمارے رب عز و جل، اس کی جزا یہ ہے کہ اس کو پورا اجر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے میرے ملائکہ، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے انہیں ماہ رمضان کے روزوں اور نمازوں کا ثواب یہ دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور انہیں بخش دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ سے سوال کرو، میری عزت و جلال کی قسم، جب تک تم مجھ سے ڈرتے رہو گے میں ضرور تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے اس اجتماع میں مجھ سے دنیا و آخرت کی جو بھی چیز مانگو گے میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں ضرور تمہارے عیوب کی پردہ پوشی کروں گا، میں تمہیں مجرموں کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کروں گا۔ بس اب مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ فرشتے خوش ہوتے ہیں اور اس انعام کی مبارکباد دیتے ہیں جو اللہ عز و جل اس امت کو روزوں سے فارغ ہونے پر عطا فرماتا ہے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، کتنا اچھا حال ہے اس شخص کا جسے قبولیت کی پوشاک اڑا دی گئی اور اس نے اپنا مقصد پا لیا، اور کتنا بدبخت ہے وہ شخص جس کے گزشتہ روزے قبول نہ کیے گئے۔ اس کی گزری ہوئی تھکاوٹ میں اسے سوائے درد کی شدت کے کوئی حصہ نہ ملا۔ تعجب ہے اس پر جس کو دھتکار دیا گیا، پھر بھی وہ کیسے عید پر خوشیاں مناتا ہے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ 3 نیک عالم عید کے دن نکلے۔ ان میں سے ایک نے یوں دعا کی، یا اللہ عز و جل، تو نے اپنی نازل کردہ کتاب میں ہمیں حکم دیا کہ ہم اس دن غلام آزاد کریں، ہم تیرے غلام ہیں، لہذا تو ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ پھر دوسرے نے یوں دعا کی، یا اللہ عز و جل، تو نے قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا کہ ہم مساکین کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، ہم تیرے مساکین بندے ہیں، لہذا تو ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ اس کے بعد تیسرے نے عرض کی، یا اللہ عز و جل، تو نے اپنی نازل کردہ مقدس کتاب میں حکم دیا ہے کہ ہم ظالموں سے درگزر کریں، ہم تیرے بندے ہیں، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہذا تو ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما، بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔